مسئلہ فتوے تک پہنچا، جب استفتاء آئے گا کسی دارالفتاء میں، دارالعلوم دیوبند میں ایک استفتاء گیا تبلیغی جماعت سے، اور خاص طور پر مولانا سعد صاحب سے متعلق، اور ان کے بعض اقوال کا حوالہ دیا گیا، تو دیوبند نے فتویٰ دیا۔ اب فتویٰ جو ہوتا ہے وہ استفتاء کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو معلومات دی گئیں، جو معلومات ان تک پہنچی، ان کی بنیاد پر انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ یہ باتیں غلط ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو غلط بات ہے وہ غلط ہے۔ لیکن مولانا سعد صاحب نے اس میں پوری تواضع اختیار کرتے ہوئے اور دیوبند کا پورا احترام رکھتے ہوئے اور فتوے اور دارالفتاء کے احترام کو برقرار رکھتے ہوئے دیوبند سے رجوع کیا۔ تحریری طور پر بھی اور تقریری طور پر بھی انہوں نے اس کا بار بار اظہار کیا کہ میں دارالعلوم دیوبند کو اور دیوبند کی تحریک کو مرجع سمجھتا ہوں، اور تبلیغ کی تحریک اس سے وابستہ ہے، اور میں اپنے تمام ایسے اقوال سے جو اصحاب افتاء کے نزدیک صحیح نہیں رجوع کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ جب ایک بڑی جماعت کا ذمہ دار رجوع کر رہا ہے اور کسی ایک ملک کے ایک دارالفتاء سے جس کی ایک حیثیت ہے اور ایک تاریخ ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس رجوع کو قبول کیا جاتا، لیکن کیا اسباب ہیں اور کیوں ایسا ہوتا رہا کہ ان کے رجوع کو قبول نہیں کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں شدت بڑھتی گئی، دو حلقے اور زیادہ کے لیے نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دیوبند کو بھی اور دیوبند سے تعلق رکھنے والوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ دیوبند دنیا کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے نہیں ہے۔ بر صغیر میں اس کا ایک مقام ہے، لیکن اس کا وہ مقام کیرالہ میں نہیں، اس کا وہ مقام تامل ناڈو میں نہیں رہا، اس کا وہ مقام بہت سے صوبوں میں نہیں رہا، اور اس کا وہ مقام نہ مراکش میں ہے، نہ الجزائر میں ہے، نہ لیبیا میں ہے، نہ تیونس میں ہے، نہ مصر میں ہے، نہ کہیں۔ تو دیوبند کی بات اس طرح پیش کرنا جیسے پوری امت کی ترجمانی ہو رہی، یہ بھی ایک دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ مراکش کا دارالفتاء کیا کہہ رہا ہے، انڈونیشیا کا دارالفتاء کیا کہہ رہا ہے؟ امت بہت بڑی ہے، اور امت میں بہت سی تحریکات اور جماعتیں، جب تک پوری امت کا کسی بات پر اتفاق نہ ہو اس وقت تک کسی ایک دارالعلوم کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ان کا اپنے حلقے کا فتویٰ ہے، بس اس حلقے کے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، قبول کریں۔ میرے نزدیک دیوبند کا فتویٰ ہو یا ندوے کا فتویٰ ہو یا مظاہر کا فتویٰ ہو یا کسی اور ادارے کا فتویٰ ہو، یہ ایک حلقے کا فتویٰ ہے، امت کا فتویٰ نہیں، اور اس کو ہی صرف شریعت کی ترجمانی سمجھنا ہرگز درست نہیں ہے۔ امت بہت بڑی ہے، وہ امریکہ سے آسٹریلیا تک پھیلی ہوئی ہے، وہ شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی ہے، لاکھوں اس میں علماء ہیں، اور اجماع پہلے تو بہت ہی مشکل تھا، بڑی مسافتیں تھیں، کسی کو معلوم نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آج کل نیٹ پر اجماع حاصل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کے مسائل پر اجماع نہ تھا، نہ ہے، اور نہ آئندہ ہو سکے گا۔ اس لیے اختلافات کو گوارا کرتے ہوئے، چاہے وہ مسائل جزوی اعتقادی ہوں، کچھ اعتقاد کے وہ مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے ہی نہیں، لیکن اگر امت کے بہت سے طبقات میں اختلاف کسی مسئلے سے ہے تو اس میں جو لوگ شدت اختیار، بالکل ٹھیک ہے، فکر کا اختلاف ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ دیوبند کا اختلاف ہے تو یہ دیوبند کی رائے ہوئی، اب دیوبند کی رائے کو جو حرف آخر سمجھتا ہے وہ اسے قبول کرے، لیکن پوری امت دیوبند کے تابع نہیں ہے، نہ ہندوستان تابع ہے، نہ پاکستان تابع ہے، نہ بنگلہ دیش تابع ہے، اور پوری دنیا تو بہرحال نہیں ہے۔ تو جب ایسا ہے اور تبلیغی جماعت پوری دنیا میں ہے، اس کا کام امریکہ سے آسٹریلیا تک ہے، تو ایک ایسی جماعت جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس پر کسی ایک علاقے کا دارالفتاء فتویٰ دے کر فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ اس کا مقام نہیں۔ تو دیوبند کا ایک مقام ہے بر صغیر میں، لیکن اس کا عالمی مقام نہیں ہے، خود وہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ ان کے فتوے نہ سعودی مملکت میں چلتے ہیں، نہ ان کے فتوے مصر کے مجمع فقہی میں چلتے ہیں، نہ ان کے فتوے مراکش اور لیبیا میں چلتے ہیں، نہ افریقہ میں چلتے ہیں۔ تو اب جہاں چلتے ہیں ٹھیک ہے، وہ حلقہ اگر رجوع کرتا ہے تو یا وہ صحیح، یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر وہی کہ بہت محدود دائرے میں سوچتے ہیں۔ کام کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ بھائی مولانا سعد صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو امیر مانا ہے، وہ اپنی عمارت کی بات کرتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ اب ان کا جو فریق اس وقت ہے وہ ان کو امیر مانتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ان کے تو وہ امیر ہے ہی جو مان رہے ہیں ان کو، اور جب وہ امیر ہیں ان کے اور انہوں نے اپنی شورا بنا لی،
تو ان کی اپنی جماعت ہے۔ اب جو اس جماعت سے الگ ہوئے، یعنی انہوں نے اختلاف کیا، فکری، انتظامی، نظریاتی، کسی طرح کا بھی اختلاف کیا، وہ اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ان کا بھی احترام ہے، ان کا بھی اکرام ہے، ان کا ایک نقطہ نظر ہے، اس طرح وہ سوچ رہے ہیں، اور ایک انتظام ہے جو ان کے ذہن میں ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ دونوں کو موضوع بنایا جائے غیبتوں کا، چغلیوں کا، تنقیدوں کا، بہتر یہ ہے کہ اچھا تذکرہ ہو اور دونوں کے جو دونوں کی خوبیاں ہیں وہ ذکر کی جائیں، اور کام کو متاثر نہ ہونے دیا جائے، عوام میں کوئی غلط تاثر نہ جانے پائے، کوئی منفی بات نہ کی جائے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کم از کم ندوۃ العلماء کے اسٹیج سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کام جو عالمی ہے اور جس کے زبردست اثرات ہیں اور جس کو باقی رہنا چاہیے، اس کام میں وسعت پیدا ہونی چاہیے، اس میں تجدید ہونی چاہیے، اس میں اصلاح ہونی چاہیے، اور امت کے تمام طبقات و جماعتوں سے رابطے بڑھانے چاہیے۔ یہ کام کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے۔ اگر وہ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لان تان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان دو حصوں کو، اس لیے کہ ان کے بنیادی عقائد ایک ہیں، بنیادی نظریات اسلامی ہیں۔ کسی سے اگر کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس غلطی سے وہ رجوع کر لیتا ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں اور اس کی دلیل اس کے نزدیک ہے، تب بھی آپ اس کے خلاف محاذ نہیں بنا سکتے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے بھی کسی اعتقادی مسئلے کے بارے میں سمجھا کہ یہ صحیح ہے، صفات باری تعالیٰ کے بارے میں